اور قدوس نام ہے، اور سبوں کو میرا سلام۔ آپ سب خوش ہیں؟ خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے کہ کیا ہی وہ خوشی کی گھڑی ہے، وہ لمحہ ہے جو خدا کے حضور میں گزارا جائے۔ تو آج آپ خوش نصیب ہیں کہ اپنا وقت نکال کے آپ خداوند کے حضور میں آئے ہیں اس سے برکت لینے کے لیے۔ تو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ جس بلاوے کے لیے آپ بلائے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے اس جگہ پر آپ موجود ہیں، کہ آپ جو ڈاکٹرائن کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور آپ جو وجود رکھتے ہیں یا آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کس لیے چنے گئے ہیں، یا آپ کا بلاوا کیا ہے، بلاہٹ کیا ہے جو مسیح یسوع میں آپ لوگوں کو ملی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ٹائٹل رکھتے ہوئے ریکگنائزیشن ہونے کے ناطے ہماری پہچان، ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، مسیح کون ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، یہاں پر بیٹھنا کیا ہے، چلنا کیا ہے، پھرنا کیا ہے، ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ہی ہم حقیقتاً اس کے فرزند، بیٹیاں بیٹے کہلاتے ہیں، جب ہمیں اپنی خدمت کا پتہ ہوتا ہے کہ میری خدمت کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے کس طرح چرچ میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے خدا کے آگے۔ یہ نہیں کہ کسی انسان کے آگے، انسان تو انسان کے آگے سبمٹ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی اتھارٹی یا اپنی کوئی ایسی چیز ظاہر کرتا ہے تو انسان اس کے آگے اوبے کرتا ہے، جھک جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنے سٹائلش ہیں، آپ کا دار و مدار کس چیز پر ہے، آپ دکھنے میں کیسے ہیں، آپ کا کاروبار کیسا ہے، آپ کا گھر کیسا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو بلاہٹ ملی ہے، آپ جس مقصد کے لیے بلائے گئے ہو اس خدمت کو انجام دیں، اسے پورا کریں۔ تو آئے میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیں حفصیوں کے نام پالوس رسول کا خط۔ آج ہم خدمت پہ بات کریں گے۔ حفصیوں کے نام پالوس رسول کا خط، سبھی نکال لیں، اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیات سے میں آپ سبوں کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا۔ حفصیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 11ویں آیات سے خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اور اسی نے بعض کو رسول، اور بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہاں پر کلام مقدس میں خدا کا بندہ پولس تاکید کرتا ہے افسیس کی کلیسیا کو، اور یہاں پر وہ خدمت کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ کس کو؟ خدمت کو، یعنی کہ جو بلاہٹ ہے مسیح کی طرف سے، جو اس کے کاہن ہیں، جو اس میں چلتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کا خوف رکھتے ہیں، یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور چرواہا بنا کر بھیجا۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ خدمتیں جو مسیح کی طرف سے ہمیں ملی، ہم نے عہد عتیق میں سے دیکھا کہ خدا نے نبیوں کو بھی چنا اپنے کام کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ انہوں نے بھی بہت ساری نبوتیں کی، خدا کے کلام کو پیش کیا، لوگوں کو براہ راست پر لائے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان پر نبوتیں کی، ان کے ساتھ کلام کیا۔ لیکن جب ہم ادھر نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، خدا کا بندہ پولس جو مسیح میں قیدی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے بعض کو، یعنی ادھر یہ نہیں وہ کہہ رہا کہ اس نے سب کو، یا وہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے قوموں کو، یا وہ یہ نہیں کہہ رہا اس نے قبیلوں کو، بلکہ وہ ہائی لائٹ کر رہا اس نے بعض۔ بعض کا مطلب ہے کچھ، تھوڑے، یعنی کہ جو چنے جاتے ہیں، جنہیں خدمت کے لیے بلاہٹ دی جاتی ہے، جنہیں مسیح اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے۔ وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ بعض کو اس نے نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا۔ اب نبی کی خدمت علیحدہ ہے، مبشر کی خدمت علیحدہ ہے، اور چرواہے کی خدمت علیحدہ ہے،
اور ورشپ جو پرستش کرتے ہیں ان کی خدمت علیحدہ ہے، ڈیکن کی خدمت علیحدہ ہے، ایلڈرز کی خدمت علیحدہ ہے. لیکن ہم نے آج یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس روایت کو ختم کر سکتے ہیں جو آج ہم مذہبی بن کے ٹائم ٹیبل کو آگے رکھ کے اپنی خدمت کو کرتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. یہ ہم سب کے لیے اچھی بات نہیں کہ ہم وقت کے حساب سے اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. اب خدا کے کلام کے مطابق مبشر کی اگر ہم خدمت کو دیکھتے ہیں تو پلوس بھی مبشر تھا، فلپس بھی مبشر تھا. یعنی کہ ایونجلزم کا مطلب ہے بشارت کرنا، یعنی جہاں تک خدا کا کلام نہیں پہنچا وہ اس بشارت کے کلام کو اٹھا کر وہاں تک جا کے خدا کا کلام سناتے ہیں. لیکن کیا آج خدا کے کلام کے مطابق ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا ٹائٹل ہے مبشر، جو ہمارا ٹائٹل ہے چرواہا، پاسبان، نگہبان، کیا ہمیں اس ٹائٹل کا پتہ ہے کہ ہم اس طرح کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا جو کوئی ڈیکن ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے، وہ کیا اس کی خدمت ہے؟ کیا کوئی ایلڈر ہے اسے پتہ ہے کہ اس کی کیا خدمت ہے؟ کیا کوئی پاسبان ہے، پادری ہے، پاسٹر ہے، اسے پتہ ہے کہ جو اس کی بلاہٹ ہے اس کی خدمت کیا ہے؟ ہمیں کلام میں جا ملتا ہے کہ جب رسول، جو پہلے رسول نہیں تھے، شاگرد تھے، وہ شاگرد سے پہلے بھی وہ عام شخصیات تھے، وہ ایک نارمل انسان تھے، وہ کوئی ایجوکیٹڈ پرسن نہیں تھے، ان کے پاس علم الہی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل آئیڈیالوجی، کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی کہ انہیں خطاب ملتا کہ یہ ہائی پریسٹ، یہ کاہن، یہ رسول، یہ مبشر، یہ ڈیکن چنے جائیں. لیکن مسیح کے پلانز کچھ اور ہیں. مسیح کے پلانز کچھ اور ہیں. ہماری زندگی، ہماری کاملیت، ہمارا ایمان ہی اس کا مکاشفہ ہے. ہاللیلویہ. اگر جس چرچ میں خدا کا مکاشفہ نہیں ہے، جس کلیسیا میں خدا کا مکاشفہ نہیں ہے، جس گھر میں خدا کا مکاشفہ نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے. ان کی خدمتیں رائے گاہ ہیں، ان کی خدمتیں بیکار ہیں، انہیں نالج نہیں اگر ان کی زندگی میں خدا کا مکاشفہ نہیں ہے. ہاللیلویہ. اب ہم غور کرتے ہیں کہ چرواہا کسے کہا گیا ہے. ایک گھر کا لیڈر ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. اسے کہتے ہیں سربراہ، لیڈر، اسے کہتے ہیں لیڈرشپ. اب کلام میں چرواہا داؤد نبی کو بھی کہا گیا کیونکہ خدا نے اسے چنا تھا، بادشاہ بنایا تھا، اسے چنا تھا کہ وہ بیڑوں کی کیا کرے؟ رکھوالی کرے، چرواہا بنے. اب کلیسیا میں اگر کوئی پاسبان چنا جاتا ہے، اگر کسی کو خدمت دی جاتی ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کی طرف نگاہ کرے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو تربیت اور نصیحت کے لیے، ان کو آلٹر پر لانے کے لیے، ان کو مذبح پر لانے کے لیے رول اور ریگولیشن کیا ہے. کلام مقدس ان کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، کلام اس خدمت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. اور اگر پہلا کرنتھی اور اس کا 12 باب پڑھے تو ادھر لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہی ہے. ایک ہی روح ہو کر ان ساری نعمتوں میں سے کام کرتا ہے، چاہے وہ لیڈرشپ کی نعمت ہے، چاہے وہ پاسٹر کی نعمت ہے، چاہے وہ مبشر کی نعمت ہے. یہ مت سوچئے کہ آپ کے سامنے ایک پاسٹر ہے تو صرف اس کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے پاس بھی لیڈرشپ ہے تو اسے بھی تو سمجھیے نا، اس خدمت کو بھی دیکھیے. اب فلپس بھی مبشر ہے لیکن اس کی بیٹیاں نبوت کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ کیوں نبوت کرتی ہیں؟ لیکن جب آپ کا سربراہ، جب آپ کا لیڈر، جب آپ کا خادم آپ کو سکھانے والا ہوگا تو خدا آپ کے ذہن کو بھی روشن کرتا ہے. ہاللیلویہ. اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں پاسٹر ہوں، میں آپ سے زیادہ اچھا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ اچھے ہیں. خدا نے آپ کو بھی چنا ہے، اس کی بلاہٹ آپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ سلیکشن ہو چکی ہے، آپ کی، آپ چنے جا چکے ہیں، مسیح کی طرف سے آپ کو آئل کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ مسح کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس
یہ رسپانسبلٹی ہے تو پھر آپ کیوں بھاگتے ہیں اس سے؟ کیوں آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے کہ مسیح نے ہمیں بلایا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جس جگہ خدا کا مکاشفہ نہیں وہ کلیسیا کبھی بھی کامل یا درست نہیں ہو سکتی، وہ گرانہ درست نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جا بجا یہاں پر ملتا ہے کہ رسول، اور اگر آپ پطرس کی طرف غور کریں وہ بھی رسول بنا، عام شخص سے کیا بنا؟ شاگرد بنا۔ اب اس کی جرنی دیکھیں، پہلے مچھیرا ہے، فشر مین ہے، ادھر سے خدا نے اسے اٹھایا، کدھر آیا؟ شاگردیت پہ آیا۔ اب اسے تو نہیں پتا تھا، یہی پطرس جب برداشت کی باری آتی تو تلوار نکال لیتا ہے، یہی پطرس جب سننے کی باری آتی تو بول پڑتا ہے، یہی پطرس ہے جب ایمان کی باری آتی ہے تو انکار کر دیتا ہے۔ اب کیا وہ آپ سے زیادہ ایماندار تھا؟ وہ بھی ایک شخص تھا، وہ بھی ایک انسان ہی تھا، وہ بھی ایک عام ہی انسان تھا۔ جب اس کی ذہنیت نہیں تھی، جب اس پر ریویلیشن نہیں تھا، جب وہ خادم نہیں تھا، جب وہ رسول نہیں تھا، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ کبھی تلوار نکال لی، مارنا شروع کر دیا غصے میں، کبھی اس نے بات کو نہیں سنا، اور جب کلام مسیح نے کرنا تو وہ سو جاتا تھا۔ لیکن جب ایمان کی باری آئی تو اس نے انکار بھی کر دیا۔ کیوں؟ تب وہ خالی تھا علم سے، تب وہ روح سے خالی تھا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے ان سب کو کہا تھا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، جب تک تم اس خدمت کو پہچان نہ لو، جب تک تمہیں اس خدمت کا پتہ نہ چل جائے، یہاں ہی ٹھہرے رہنا، بے فضول بات نہ کرنا، یہاں کلام کو اٹھا کے یوں ہی سنانا نہ شروع کر دینا، جب تک تمہیں خود نہیں پتا کہ میری خدمت کیا ہے۔ پہلے نہیں تھا پتہ ہے تو کتنے لوگوں کو کلام سنا رہا ہے۔ پہلی منسٹری، فرسٹ پیسج، پہلا میسج وہ کلیسیاؤں کو سنا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر عورتیں بھی موجود تھی۔ ہاللیلویہ، وہاں پر عورتیں بھی تھی۔ فلپس بھی مبشر ہے، پلوس وہ بھی مبشر ہے۔ پہلے اسے نہیں پتا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح حنانیہ کو بولتا ہے کہ تو اس پر کیا کر؟ دعا کر، اور وہ کہتا ہے کہ وہ تو پہلے میں نے سنا ہے بڑے بڑے حاکموں کو وہ جیل میں ڈال دیتا ہے، مارتا ہے، جو مسیح کا نام لیتا ہے اسے بھی مارتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ یہ میرے اس پلان کو پورا کرے۔ کون؟ پلوس، کیونکہ خدا نے اسے مبشر بھی ٹھہرایا ہے کہ اس پلان کو پورا کرے، اور ضرور ہے کہ یہ میرے نام سے ستایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ستایا جائے گا۔ آج آپ ڈیفینیٹلی کہتے ہیں، آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا امتحان لیا جاتا ہے آپ اپنے عہدے سے مکر جاتے ہیں، آپ سر کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کدھر ہے آپ کی خدمت؟ میرے عزیزو، اس بات کو پہچانیں، یہ مبشر، یہ پاسٹر، یہ چھوٹے لقب نہیں۔ ایلڈر کا کون مطلب جانتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے ایلڈرز کا؟ ایک انگلش کا ورڈ ہے ایلڈرز، یہ کوئی اردو کا ورڈ نہیں ہے، انگلش کا ورڈ ہے ایلڈرز۔ اردو میں بھی آپ ایلڈرز کہتے ہیں۔ ایلڈر کا مطلب بزرگ، بڑا، دانش مند، عقل رکھنے والا، اور وہ آپ کی کلیسیا کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے۔ اگر آپ کی کلیسیا میں پرابلمز ہیں، اگر آپ کی کلیسیا میں دوری ہے، تو وہ ایلڈرز کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ کلیسیا کو کیا کرتے ہیں؟ باؤنڈ کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ایک جگہ پر لاتے ہیں، ان کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ ڈیکنز کیا ہوتے ہیں؟ ان کا بھی یہی کام ہے، لوگوں کے پاس جاننا، بیٹھنا، ان کے ساتھ اصلاح کرنا، ان کے ساتھ ایشو جو ان کی زندگی میں گزر ان کے ساتھ شیئر کرنے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی، انہیں ایڈوائز کرنی، انہیں اصول، پرنسپل بتانے۔ تو مبشر کا میں پہلے بتا چکا ہوں، بشارت یہ نہیں ادھر سے نکل کے باہر بشارت، جہاں مسیح کا مقصد ہے، جہاں تک وہ بیچتا ہے، جہاں تک سورسز ہیں، آپ کے ذرائع ہیں، جہاں تک آپ کی ایکسس ہے، آپ رسائی کر سکتے ہیں، وہاں تک لازم ہے کہ مبشر ایونجلزم کرے، چاہے وہ دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، پرسنالٹی ہو یا نہ ہو، کپڑے اچھے ہوں یا نہ ہو، اس کا فرض ہے کہ وہ خدمت گزاری کے کام کو پورا کرے۔ ہاللیلویہ۔
یہ میٹر نہیں کرتا کہ مسیح نے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ تیرے پاس سورسز ہوں گے تو تو وہاں پر جانا. رسول کوئی امیر نہیں تھے, شاگرد کوئی امیر نہیں تھے, نبی کوئی امیر نہیں تھے, ان کے آباء و اجداد کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑ گئے تھے, لیکن جب خدا نے انہیں چنا, جب انہیں ایک مقصد دیا گیا تو پھر انہوں نے اس مقصد کو پورا بھی کر کے دکھایا. ہاللیلویہ. اب آپ ورشپر اپنے آپ کو کہتے ہیں, ٹائٹل دیتے ہیں کہ جی ہم مسیح میں پرستار ہیں. کیا جتنے پرستار بیٹھے کسی کو پتا ہے پرستار کا مطلب کیا ہے؟ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والے, حمد و ثنا, گیت گانے والے. اور یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب پرستار, انہیں ایک لقب دیا گیا پرستار, اور یہ لاویوں کی بھی خدمت تھی. ہاللیلویہ. پرستار اس کا مطلب کہ جب آپ امبیشن کے ساتھ آپ اس کلام کو پڑھ نہیں رہے بلکہ اپنی آواز میں اس کلام کو سنا رہے ہیں. اشر دی پیپل, آپ لوگوں کو ماہر کر رہے ہیں. میں نے پہلے کہا پورٹر آف دی ہاؤس, آپ مٹی کے برتن بنانے والے ہیں. جس طرح مٹی کا برتن بنتا ہے اسے وہ بنانے والا تراشتا ہے, اسے اچھی طرح گول کرتا ہے, اس طرح آپ کلیسیا کو پریپیئر کرتے ہیں. جب وہ خدا کے حضور میں آ کر بیٹھتے ہیں آپ انہیں اشر کرتے ہیں, آپ اپنی آواز کے ذریعہ ان کے دل میں کلام بھرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کی آواز کے وسیلہ سے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. ہاللیلویہ. لیکن کیا آپ نے سوچا کہ اگر کلیسیا میری آواز کے ذریعے, میری پرستش کے ذریعے برکت پاتی ہے تو کیوں نہ میں اپنا پورا ٹائم خدا میں یسوع مسیح کو دوں؟ کیوں نہ میں اپنے اس پرستش کے ٹائٹل کو سمجھوں کہ یہ جو میرے ساتھ ٹائٹل لڑ چکا ہے, ورشپر وہ خدا کی تمجید کرنے والے, پرستش کرنے والے وہ. وائے, کیوں ہم اتنے کیئر لیس ہیں؟ ہمیں اپنے ٹائم کا نہیں پتا, ہمیں اپنے اسکیجول کا نہیں پتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ میرے پاس یہ خدمت ہے, میں نے کرنی ہے. تو اسی لیے خدا میں یسوع مسیح کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. پھر میرے جیسے بھی کہیں گے کہ میں نے تیرے نام سے معجزات کیے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. لیکن جب شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ بعض تجھے ایلیا کہتے ہیں, کوئی تجھے یرمیا کہتا ہے, کوئی تجھے کچھ کہتا ہے, کہتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں مجھے کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے, تم مجھے کیا کہتے ہو, تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. تو تب شمعون جسے پترس کہا گیا, شمعون بر یونا, اس نے کہا کہ یہ مسیح, خدا کا بیٹا مسیح ہے. ہاللیلویہ. یہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے. تو خدا میں یسوع نے کہا پترس تجھے میں چٹان, تیری چٹان پر کیا بناؤں گا؟ کلیسیا. تو چٹان ہے, تو پتھر ہے, تو چٹان ہے. پہلے یسوع سرے کا پتھر ہے, لیکن اب وہ پترس کو ادھر کہہ رہا ہے. تو کیوں ہم آرگومنٹ مسیح کے ساتھ کرتے ہیں؟ اب ان شاگردوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ مسیح ہے, معجزات کر رہا ہے, باقیوں کو بھی پتا ہے, فقی فریسیوں کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. لیکن وہ سوال کرتے ہیں کہ بعض تو تجھے ایلیا کہتے ہیں. اگر آپ مبشر ہیں, آپ پرستار ہیں, تو آپ کو کوئی کیوں کہے گا کہ بھائی تیرا تو کام ہے کلام سنا, تو گیت کیوں گا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کرنتھیوں 12 میں لکھا نعمتیں طرح طرح کی, لیکن روح ایک ہے. اگر وہ روح آپ میں کام کرتا تو آپ پر پابندی نہیں. اگر کوئی ورشپر ہے تو وہ کلام بھی سنا سکتا ہے. اگر خدا نے اسے برکت دی ہے نا, وہ میٹنگ بھی لیڈ کر سکتا ہے. اگر خدا نے اسے برکت دی ہے وہ ساز کو بھی بجا سکتا ہے. اگر خدا نے اسے برکت دی ہے تو وہ اپنی کلیسیا کے لیے ترقی کا باعث بن سکتا ہے. اب میں آؤں گا پاسٹر کی طرف. خادم, خدا کا بندہ پلوس. اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پہلے 50 سال کی ہسٹری, ارلی چرچ جسے کہتے ہیں, ابتدائی کلیسیا, یعنی کہ جو نئی کلیسیا تھی اس کی ہسٹری آپ کو اعمال کی کتاب میں ملے گی. ہاللیلویہ. اگر آپ اسے پورا پڑھیں تو آپ کو 50 سال ارلی ہسٹری اعمال کی کتاب میں سے ملے گی. اب خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے کہ خادم جو ہے وہ اچھا بندوبست کرنا جانتا ہو اپنے گھر کا, وہ اپنی کلیسیا کو خالص تعلیم دینے والا ہو, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا عہدہ کیا ہے, وہ بے الزام ہونا چاہیے, اس پر کوئی الزام نہ ہو, اسے ہر ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن کیا ہمیں آج اپنے ٹائم اور اسکیجول کا پتہ ہے؟ میں یہ آپ کو پڑھانا چاہوں گا, میرے ساتھ نکالیے
पहला थिमोथियस, सभी निकालें मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। पहला थिमोथियस, उसका चौथा बाब, उसकी छठी आयत से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यस्सु का अच्छा खादम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों किसी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अब इधर पर हम पढ़ रहे हैं, कैसे तो अच्छा खादम कहलाएगा? बातों से, यानी याद दिलाने का मतलब है कि जो मसीह ने काम किए हैं, जो उसने अपने खादमों को बातें बताई थी, जो उसने टाइटल दिए थे। अब टाइटल की बात करते तो खादम किस तरह बना? पहले आम शख्स से रसूल शागिर्द बन गए, शागिर्द से क्या बने? रसूल। ये क्या था उनका टाइटल? क्या था टाइटल? यानी ये खिदमत शुरू थी उनकी, ये खिदमत उनकी शुरू थी जब उनके साथ रसूल का लक़ब लगा। इसका मतलब है कि वो मसीह के क्या है? मुहाफ़िज़ हैं। क्या है? मसीह के क्या है? उसके कलाम के क्या है? मुहाफ़िज़। लेके कलाम हमारी हिफाजत करता है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे कवानीन हैं जिनको हमने बयान करना है। और कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि ज़रूर है कि काहिन मार्फत को क्या करें? महफूज करें। अगर कलीसिया में कोई जोड़ तोड़ करने आता है तो खादम के पास उसका सलूशन होना चाहिए, उसके पास उसका हल होना चाहिए। अगर कोई कवायद में उसके पास आता है तो उसके पास उस बात का हल होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि मार्फत क्या है, नबूवत क्या है। गैर ज़बानें बोल लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो नबूवत है वो कलीसिया के लिए तरक्की का बायस बनती है। और नबूवत तब भी आपको मिलती है जब खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा आपके पास होता है, जब उसका मुकाशफा आपके अंदर होता है। पहले आप मसीह को तो समझे, पहले आप तो अपने टाइटल को समझे कि हु आर यू, आप कौन है। मैं कहता हूं मैं कौन हूं, मुझे अपनी नहीं पहचान तो मैं आपसे क्या सवाल करूंगा? पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी मसीह में वैल्यू क्या है, मुझे उसने किस लिए चुना है, मेरा जो टाइटल है, मेरा जो स्टेज है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो मसीह में क्या है। उस औरत को देखिए गजलों गजलान में जो कहती मैं अपने महबूब को जान चुकी, यानी सलमान बादशाह की बात करती है। ही लव्स हिम वेरी मच मोर देन एनीथिंग। वो उस मोहब्बत को जाहिर कर रही है, लेकिन जब हम नहीं यस्सु को पहचान रहे कि वो कौन है तो किधर गई मोहब्बत, किधर गई वो खिदमत, किधर गया वो ईमान। जब हम भी नहीं पहचान रहे, हमसे कोई पूछता है मसीह क्यों भाई, आप मुबशर क्यों, आप डीकन क्यों, तो हम लाजवाब हो जाते। देयर इज नो आंसर, कोई जवाब नहीं होता। हम जवाब क्या दें? पता ही नहीं होता जो मेरी खिदमत है उसका मतलब क्या है। उसे पता ही नहीं होता कि मैं किस लिए चुना गया हूं, मेरी खिदमत क्या है, मैं चरवाहा क्यों मुझे कहा गया। चरवाहा एक बहुत बड़ा वर्ड है, यानी आपके पास 1000 बंदे ना, आपको कहा यू आर द लीडर, आप रहनुमा हो, तो ये ऑनर्ड प्रिविलेज होता है आपके लिए कि आप 1000 बंदे को लीड कर रहे हैं। आपको चरवाहा क्या गया, आपने उनको बचाना है, उन्होंने आपको नहीं बचाना। वो शायद आप पर तनकीद भी करें, वो शायद आपको स्टेज पर ले आए जहां पर आप लाजवाब हो जाएं, शायद वो आपके लिए मसले खड़े करें, लेकिन आपके पास उनके मसलों का हल होना चाहिए। अगर आप खादम हैं, अगर आप मुबशर हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या सर्कमस्टांसेस है जो मैंने अपनी कलीसिया को इकट्ठा करना है। कलीसिया में दुखी भी होंगे, सब बीमार भी होंगे, लिचार भी होंगे, जना करने वाले भी होंगे, बड़े ऐसे लोग होंगे जो आपको कलीसिया में मिलेंगे, लेकिन आपने किस तरह उसे हल करना है। क्या आपको पता है आपकी खिदमत का? क्या आपको पता है कि मसीह ने जो बुलाहट आपको दी थी आप उसके वादे के मुताबिक चले हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम ज़ाहरी तौर पर मजहबी हैं। मैं आज आपको यह भी बात बता, मैं किसी को नहीं हिंट करता, मैं शुरू से ये कहता हूँ हम ज़ाहरी तौर पर क्या है? मजहबी। क्या मजहबी? मैं मसीह हूँ।
24 کو میں نے فرض ادا کرنا ہے، 25 کو سیلیبریشن کرنی ہے مسیح کی ولادت کی. پتہ بھی نہیں 25 کو وہ پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، ہم نے وہ سیلیبریشن کرنی ہے. جی سنڈے کو ایک روایت ہے جی، ایک فرض ہے ہم پر، ایک ہمیں اتھارٹی ملی ہے کہ سبت کا دن جان کے وہاں پر دعا کرنی ہے. اور بھائی پہلے اپنی بلاہٹ کو دیکھو، اور خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے کہ اس بلاوے کو پہچانو جس بلاہٹ کے لیے بلائے گئے ہو. یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے مبشر کہہ کے آواز دی ہے تو آپ شروع ہو گئے بولنا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر وہ روح بھی کام کر رہا ہے. اگر پترس نکارا تھا، مچھیرا تھا، لیکن خدا نے جب اسے خدمت دی، رسول دی، تو وہ کلام سنا رہا ہے. اس کے وسیلہ سے 3000 لوگ بچ رہے ہیں، 1-2 نہیں بلکہ 3000 لوگ، ایک بڑی تعداد ہے 3000 کی. لیکن کیا ہے، اب اسے پتا چل گیا. اب ادھر لوگ اس سے سوال بھی کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، آگے ہمیں بتا. کہتا تم میں سے ہر کوئی اپنی گناہوں کی معافی کے لیے کس کے نام کا بپتسمہ لے؟ یسوع نام کا. اب یسوع نام کو بھی وہ ظاہر کر رہا ہے، ادھر وہ یسوع کے نام کو بھی ان پر ظاہر کر رہا ہے. اب انہیں بتا بھی رہا ہے کہ یسوع نام کا بپتسمہ لو. غیر قوموں کے لیے اس کے اندر درد نہیں، پہلے اسے نہیں پتا کہ میں نے کس طرح تعلیم دینی، میرا عہدہ کیا، میری خدمت کیا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح مال کی کتاب پڑھے، وہاں بھی اسے چادر کے ذریعے اس پر ظاہر کرتے ہیں. وہ غیر قومی جو پرندے آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے ناپاک چیز کس طرح اندر ٹھہرے گی، جسے خدا نے پاک ٹھہرایا اسے ہم کیسے ناپاک کہہ سکتے ہیں. اب اسے غیر قوموں کا اشارہ ملتا ہے کہ جا تو دور دراز غیر قوموں میں خدمت کر. یہ ہے خدمت جو خداوند یسوع مسیح دے کر پھر آپ پر ظاہر بھی کرتا ہے. ہلیلویا. اور ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ پچھلی دفعہ خدا کے خادم نے بڑی اچھی طرح کہا کہ یہ کوئی فضل ہو نہیں تو آگے جادو تڑتے ڈگ جانا جی فضل ہو یہ سڑتے نہیں. آپ کو رویا کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہلیلویا. نبیوں کو دیکھے قوم کے لیے روتے ہیں. یرمیہ نہمیہ کو دیکھے کس طرح آتا ہے، کس طرح جا کے وہ انہی بکھرے ہوئے پتھروں کو اٹھا کے ہیکل کی دیواروں کو پھر کھڑا کرتا ہے جو تباہ و برباد ہے. کس طرح وہ بادشاہ سے فریاد کرتا ہے. یہ ہوتی ہے خدمت کہ آپ اپنی کلیسیا کے لیے درد رکھیں، آپ اپنے چرچ کے لیے درد رکھیں. آپ کو اپنے چرچ کے اصول پتہ ہونے چاہیے. خادم یہ نہیں 7 بجے دعا کا ٹائم ہے اور 6 وہ 8 بجے آگے ادھر بیٹھ جائیے مجھے بس کلام پکڑا دو. نہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے ہی شوڈ بی ہیئر. وہ 5 بجے ادھر ہو، وہ پہلے دعا کرے، ساؤنڈ پر ہاتھ رکھ کے دعا کرے، ٹیبل پر ہاتھ رکھ کے دعا کرے، کرسیوں پر ہاتھ رکھ کے دعا کرے، چرچ کے لیے بحالی مانگے، فائر آف گاڈ مانگے. وہ پہلے ادھر گھٹنوں کے بل جھک جائے اور کہے کہ خدا آج جب میں کلام سناؤں تو میرے کلام سنانے سے پہلے تیرا روح القدس یہاں پر کام کرے. نو ڈزنٹ میٹر. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم آتے ہیں ٹائم، ہمارے لیے ٹائم امپورٹنٹ ہے. ہم ٹائم کو دیکھتے ہیں، اگر 7 بجے دعا تو بھائی قسم ہی کھادی 7 ہی جانا ہے. 7 بجے دعا تو میرا پکا ہی رہتا ہے میں نے 7 بجے جا کے ادھر مذبے پر کھڑا نا. نو، یہ آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اسی لیے کلام میں لکھا کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو. شارٹ ٹائم شارٹ برکت، آدھا ٹائم آدھی برکت. جب سنسیریٹی کے ساتھ آپ اس کے آگے جھکتے ہیں تو پھر آپ کی خدمت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ ان باتوں کو یاد دلا. کن باتوں کو؟ جو مسیح نے کہی ہیں، کسی اور نے نہیں کہی. جو مسیح نے باتیں کہیں وہ کہتا ان باتوں کو یاد دلا. اور وہ اس لیے اس ینگ تھموتھیس کو یہ ینگ ہے جسے اس نے بھائی کہا، دوست کہا. پھر اسے کہتا ہے کہ میں ایمان کی اچھی کشتی لڑ چکا ہوں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں تھا نا؟ آپ تو بچپن سے خدمت کرتے آئے نا اس پوسٹ پر. ایسے ہی ہے جو پرستار ہیں، جو مبشر ڈیگر بچپن سے کر رہے تھے، یا کوئی 5 سال پہلے کر رہا تھا. آپ پلوس تو نہیں نا خدمت کر رہا تھا، اس کے پاس تو کوئی ٹائٹل نہیں تھا، اس کے پاس کوئی مبشر والا ٹائٹل نہیں تھا. اب دیکھیے کہاں سے اس کی ریسٹوریشن ہوتی ہے، کہاں سے وہ بحال ہو رہا ہے. پترس کہاں سے بحال ہو رہا ہے. یوحنا جتنے بھی شاگرد دیکھے وہ کہاں سے بحالی کی طرف آتے. متی مسئول لینے والا وہ کہاں سے بحال ہو رہا ہے. ان خدمتوں کو آپ دیکھیں. لیکن انہوں نے سیکریفائز کیا، انہوں نے قربانی دی. کس میں؟ مسیح میں. انہیں مارا بھی گیا، انہیں کوڑے بھی پڑے، پلوس کو کوڑے پڑے، انہیں